نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کے دین کو کامل اور مکمل بنا دیا، اور آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک ضابطہ، ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ جو بھی اس دین پر چل کر آئے گا وہ کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس دین پہ بال برابر بھی کمی یا بیشی کرے گا تو اس کا یہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ پاک ہمارے ایگزامنر ہیں، اور سوچئے اگر ایگزامنر خود چاہ رہا ہو کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں پاس ہو جائیں ایگزام میں، 100 آؤٹ آف 100 مارکس لے آئیں، تو سوچئے وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ اسٹوڈنٹ۔ سوچئے ہم سب بھی بہت خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بتا دیا کہ جو بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا وہ 100% کامیاب ہے، اور جو ان کے غیروں کے طریقے پہ چلے گا وہ 100% ناکام ہے۔ تو سوچئے ہمارے لیے اپنی آخرت بنانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ سوچئے کوئی ایگزامنر خود یہ کہہ دے کہ تم نقل کرو اور میں تمہیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس دوں گا، تو سوچئے کتنا اچھا ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، اور ہم یوں ہی اگنور کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقوں کو سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ سوچئے اگر کوئی ایگزامنر خود کہہ دے کہ تم نقل کرو اور میں تمہیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس دوں گا، تو سوچئے ہمارے لیے اللہ پاک نے آخرت بنانا کتنا آسان کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، سیکھ کے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کافی ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے، جب جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی انجینئر نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے خاص ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان کی پوری طرح ہمارے اندر ساری کوالٹی موجود ہیں، پیدائشی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، سیکھ کے زندگی گزاریں، اور ہمارا جو بھی کرائٹیریا ہو اپنی آخرت کے لیے ہی ہو، جو بھی ہمارے لیے پریورٹیز ہوں اور اپنی آخرت کے لیے ہوں، کیونکہ ایک جو انسان ہوتا ہے، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، کہ جو سوچتا ہے کہ ایک سمجھدار انسان، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنی نفس کو لگام دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفس کو خواہشات کے پیچھے ڈال دے اور اللہ پاک سے آرزویں باندھے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں تو بخش ہی دیں گے، ہمیں نہیں بخشیں گے تو پھر کسے بخشیں گے۔ تو اس طرح سے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے، ہم تو سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور ہر دوسرے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہے، اصل میں بیوقوف وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بیوقوف ہے۔ اور اس حدیث کے اکارڈنگ عقل مند تو وہی شخص ہے جو اپنی نفس کو لگام دے، یعنی کہ جو میرا من کر رہا ہے
اور میرا اللہ اس کو نہیں پسند کرتا ہے، تو ہم وہاں پہ اپنے آپ کو لگام دیں. جیسے کہ ایک گھوڑا دوڑتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن سوار کیا کرتا ہے، اس کی لگام اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنی نفس کو اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور اسی کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک مومن اور ایک دنیا دار میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ہمارا فیوچر، ایک دنیا دار سوچتا ہے اس دنیا کی زندگی کو اپنا فیوچر سمجھتا ہے، لیکن ایک مومن آخرت کی زندگی کو اپنا فیوچر سمجھتا ہے. دنیا دار کیونکہ اس دنیا کی زندگی کو اپنا فیوچر سمجھتا ہے تو وہ اسی کے اکارڈنگ زندگی گزارتا ہے، اپنے عیش و آرام کو، جو بھی دنیاوی چیزوں پہ زیادہ اپنا وقت، اپنا ٹائم اسی میں صرف کرتا ہے. اور جو ہے لیکن جو مومن ہے، جو مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہے. صرف مسلمان ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں مومن بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں اپنی آخرت کو اپنا فیوچر سمجھنا ہے. ہر کام یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کریں گے، سمجھ لیجئے یہ جو قبر ہے ہماری جو قبر ہے، جو کہ ہمارا آخرت کی پہلی منزل ہے، وہ ہمارا پہلی منزل کیا ہے؟ جیسے ہم لوگوں کو اگر ہم لوگ ٹکٹ نکلوا لیتے ہیں کہیں کا، آؤٹ آف اسٹیشن جانا رہتا ہے یا بائی ایئر کہیں جانا رہتا ہے، تو ہم لوگ اس کے لیے اپنا جانے کے لیے اپنا ٹکٹ، اپنے فلائٹ کا انتظام کرتے ہیں. تو ہم سب اپنے سوٹ کیسز میں سامان رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جو وہاں ضرورت ہو اور ہمیں پر پرابلم نہ ہو. اسی طرح یہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے آخرت کی، ہمیشہ کی زندگی، وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزوں کا ہمیں یہیں انتظام کرنا ہوگا، اسی دنیا میں رہ کے ان چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے، لیکن کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز یہاں پیسوں سے ملتی ہے تو ہم پیسوں کی ہی تمنا کرتے ہیں کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت مند ہو جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہماری ظاہری خوبصورتی، اپنی ایکسٹرنل بیوٹی کو بڑھانے میں لگا رہتا ہے تاکہ لوگ اس کو پسند کریں، اور اس کے علاوہ وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کو پسند کرتا ہے. یعنی دنیا کی رونق کو، دنیا کی چیزوں کو ہی اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے. لیکن یہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو ہے اس کو وہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہی ہمارے اعمال کا صندوق ہے، یہ صندوق ہے. جیسے ہم جاتے ہیں کہیں ٹریول کرنے کے لیے تو اپنا بیگ وغیرہ ریڈی کرتے ہیں، اسی طرح یہ قبر جو ہے ہمارے اعمال کا صندوق ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب وہاں پہ جمع ہو رہا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو وہ سب ہمیں اسی طرح وہاں مل جائے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمیں، میری معزز بہنوں، یہ نیکیاں ہمیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ان کو بچا کے لے جانا بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو وہ شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم دیکھو تم کتنے نیک ہو گئے ہو، دیکھو تم تو نماز پڑھتی ہو اور فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتی، اور تم تو پردہ کرتی ہو، وہ فلاں عورتیں یا پھر لیڈیز جو ہیں جو ماڈرن ہیں وہ سب پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ سب تم اپنے آپ کو جو ہے بالاتر سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، یہ سب وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے شیطان. تو ہمیں شیطان کے وسوسے میں ہرگز نہیں آنا ہے، کیونکہ وہ شیطان اسی چیز کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا. اور جہاں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ
بہتر لوگوں سے سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں ہمارے اندر تکبر آتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے ایمان اور تکبر کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہی تکبر آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ کہ ہمارے اندر تکبر ہے، نیکیوں کا تکبر بھی ہوتا ہے، جس طرح سے انسان کے تو دولت کا تکبر ہوتا ہے، خوبصورتی کا تکبر ہوتا ہے، اور باقی چیزوں کا جو پیسے کا تکبر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے بالکل دینداری کا بھی تکبر ہوتا ہے، نیکیوں کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں پر ہم کیونکہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں تبھی تو ہم دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں۔ جو انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے، تبھی تو اس کی غیبت کر رہا ہے۔ لیکن مومن اور فاجر میں یہی فرق ہے۔ مومن جو ہے کیا کرتا ہے، اس کے اپنے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو جو ہے بہت پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے پر گرا جا رہا ہے، میں اس میں دبا جا رہا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے۔ اور ایک فاجر جو ہوتا ہے وہ کیا، جو اللہ کا سرکش ہوتا ہے، تو وہ ایک جو ہے پہاڑ کے برابر گناہوں کو بھی ایک مکھی کے پر کے برابر سمجھتا ہے کہ میں اسے یوں ہی اڑا دوں گا اور ہوا میں اڑا دوں گا، اور میں تو بہت زیادہ دوسروں سے بہتر ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے پازیٹیو چینج آنا بند ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نیگیٹو چینجز آنا، بہت تیزی سے نیگیٹو چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی میں اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان میں اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہے، تکمیل پہ آ گیا۔ لیکن مومن تو وہ ہے جو کبھی بھی اپنے ایمان کو لے کے سیٹسفائیڈ نہ ہو، کبھی بھی وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ ہماری یہ جو نیکی ہے پتہ نہیں اللہ پاک کے یہاں قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور آج یہ انسان، جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آخرت، ارے آج کی بات کرو، آخرت کی بات کیوں کرتے ہیں، آخرت تو 1000 سال کی بات ہے۔ لیکن یہ تو صرف سوچنے کا ایک نظریہ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے آخرت جو ہے، اگر آخرت 1000 سال بعد کی بات نہیں ہے، جس پل جس گھڑی ہماری موت آئے گی اس وقت کی بات ہے، اور ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ کب موت آنا ہے۔ انسان کو کسی کو اپنا جو ہے آخری وقت کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ آخرت 1000 سال بعد کی بات ہے؟ کیا کوئی شخص اس دنیا میں ایسا آیا ہے جو 1000 سال جیا ہو؟ کوئی نہیں۔ اور اب تو آج کی جنریشن کا تو جو زندگی اور بھی چھوٹی ہے، امت مسلمہ کی زندگی تو بہت ہی چھوٹی ہے، اور اس کے پاس تو وقت بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی تو اتنی چھوٹی ہے اور ہم اس کو کیسے جو ہے صحیح جگہ پہ لگائیں۔ مومن ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری نیکیاں جو ہیں، جو ہم نے نیکی کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں کہ نہیں کی ہیں۔ وہ ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ مومن ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھتا ہے۔ ایمان کی پہچان ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھتا ہے، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، وہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کیا ایسا کروں جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم مومن ہیں۔ دیکھیے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کو ماننا،
اللہ کو ایک جاننا، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ چیز کو سمجھنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہی ہر چیز کا مالک سمجھتے ہیں، کہ وہ ہماری عزت اور ذلت کا مالک ہے، ہماری خوشی اور غم کا مالک ہے، ہمارے جو ہے دکھی اور بیماری کا مالک ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہمارا بس اللہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب جس نے یہ بات مان لی کہ ہر چیز کا مالک ہمارا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو یہ سمجھ لیجئے اس نے کلمے کے پہلے جز کو سمجھ لیا، اچھی طریقے سے اپنے دل پہ اتار لیا، یعنی کہ اس نے اللہ کو مان لیا۔ لیکن ہمیں اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ماننا ہے، ہم کو کی میں بدلنا ہے، اور کی میں تب بدلے گا جب ہم کلمے کے دوسرے جز کو، محمد رسول اللہ کو فالو کریں گے، اور جب ہمارے دل پہ اللہ کی توحید جب ہمارے دل میں اترے گی اور اس کا ہمارے اندر پازیٹیو چینج دکھائی دینا چاہیے، جتنا ہی زیادہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کام سے، ہماری باتوں سے پازیٹیو چینجز نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر محمد رسول اللہ یعنی کہ دوسرا کلمے کا جز ہے، یعنی کہ جتنا ہی زیادہ ایک مومن پریکٹسنگ مسلم ہوگا، جتنا ہی زیادہ پریکٹس کرتا ہے سنتوں پہ اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اور ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہی انسان جو ہے سب سے زیادہ اللہ پاک کے وہاں جو ہے اس نے ہی کلمے کو صحیح طریقے سے فالو کیا ہے۔